ہمارے لیے آج کی انجیل بمطابق مقدس متی اس کا 13 باب 54 سے 58 آیات۔ اور اپنے وطن میں آ کر اس نے ان کے عبادت خانے میں انہیں ایسی تعلیم دی کہ وہ سب حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسی حکمت اور معجزے اس نے کہاں سے پائے؟ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس نے کہاں سے پایا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب وہاں بہت معجزے نہ کیے۔ میرے پیارے عزیزو، کتاب تکوین میں سے لیے گئے اقتباس سے بخوبی علم ہوتا ہے کہ خدا نے کائنات کو خود تخلیق کیا ہے۔ گویا ساری کائنات ہی خدا کے ہاتھ کی کاریگری ہے۔ خدا خود ایک عظیم و قدیم تخلیق کار ہے، اور خدا نے اپنے بندوں کو بھی طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ کسی کو ماہی گیر بنا دیا اور کسی کو خیمہ دوزی سکھا دی۔ کوئی ٹھٹھیار بن گیا اور کوئی بھٹیار بن گیا۔ کوئی سنار بن گیا اور کوئی معمر بن گیا۔ کوئی داباغ بن گیا اور کوئی بڑھئی بن گیا۔ کلام اقدس سے علم ہوتا ہے کہ یہ پیشے نہ صرف عام لوگوں کے حصے میں آئے، بلکہ انبیاء، رسل اور کئی مرد خدا نے ان پیشوں کو اختیار کیا، بلکہ لوگ ان کو ان کے پیشے سے ہی جانتے اور پکارتے تھے۔ ان مقدس ہستیوں میں ایک ہستی مقدس یوسف ہے۔ آج کی انجیل تلاوت میں بھی مقدس یوسف کو بڑھئی کہہ کر ہی یاد کیا گیا ہے۔ آج کے دن کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا، آج یکم مئی کو پوری دنیا میں مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے، اور 1886 کی شکاگو میں مزدوروں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، جن سے مزدور تحریک نے جنم لیا اور آخرکار تاجروں اور مزدوروں کے مابین حقوق و فرائض کی ایک حد مقرر ہوئی۔ دوسرا، مسیحی ایمان کے مطابق مقدس یوسف بڑھئی کی عید منائی جاتی ہے، جو سبھی مزدوروں کے مربی ہیں۔ مقدس یوسف بھی عام سا کام کرنے والے مزدور تھے۔ وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ ان کا تعلق داؤد کے خاندان سے تھا۔ بیت لحم میں ان کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر پرورش پائی۔ مقدس یوسف راست باز، ایماندار اور انصاف پسند ہستی کے مالک تھے۔ دیانتدار ہونے کے ناطے انہوں نے خداوند کی قربت حاصل کی اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ بننے کا شرف عظیم بھی حاصل کیا۔ مقدس یوسف نیک اور پارسا شخص تھے، جنہوں نے خداوند کی رضا کو سمجھا اور عمل کیا، گو کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ نہایت سادہ اور پرخلوص اور شریف انسان تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان کی بنیادیں بھی پاکیزگی، سادگی اور دیانتداری پر رکھیں۔ روزمرہ کی ضروریات اپنی نیک کمائی سے پوری کرتے تھے۔ ان کے آس پاس کے لوگ ان کی ایمانداری، سادگی اور سچائی کی وجہ سے انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بیت لحم میں صرف یوسف ہی ایک بڑھئی تھے۔ ان کی ہی ایک دکان تھی۔ روایت بتاتی ہے کہ لوگ جتنے بھی
उस गांव में रहते थे उन्हीं से लकड़ी का काम करवाते थे। लोगों के हल, लोगों की घरों का सामान मुकद्दस यूसुफ ही बनाते थे। मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस मरियम ने मिलकर खुदावंद यीशु मसीह को वालदैन जैसे प्यार से नवाजा। मुकद्दस यूसुफ ये जानते हुए भी कि ये मेरा जिस्मानी बेटा नहीं, फिर भी उससे ऐसी मोहब्बत और उसकी ऐसी परवरिश की, उसको ऐसा माहौल दिया कि यीशु मसीह भी उनके साथ हमेशा खुशखुर्म रहता और उनके कामों में हाथ बटाता। आज की तलावत में यूसुफ बड़ई के 4 बेटों का भी जिक्र मिलता है और बाज़ लोग इन्हें यूसुफ, मुकद्दस यूसुफ के सगे बेटे और यीशु के सगे भाई कहते हैं, लेकिन ये कभी भी मुकद्दस यूसुफ के बेटे नहीं हो सकते। बहुत सारी दलीलों के अलावा एक ख़ास दलील ये है क्योंकि उनमें एक का नाम यूसुफ है और ये कभी नहीं हो सकता कि मुकद्दस यूसुफ अपने बेटे का नाम भी यूसुफ ही रख लेते, बल्कि बाइबल में भी कोई ऐसी आयत नहीं मिलती जिसमें किसी बाप ने अपने बेटे का नाम भी अपने नाम पे रखा हो। दरअसल ये बच्चे यूसुफ के भाई क्लोपास के बच्चे हैं, जिसकी बीवी का नाम भी मरियम ही था, जिसे कलाम मुकद्दस में दूसरी मरियम भी कहा गया है, बल्कि उसे याकूब और यूसुफ की माँ भी लिखा गया है। ये दूसरी मरियम मुकद्दस मरियम की देवरानी है। गोया ये चारों बेटे क्लोपास और दूसरी मरियम के बच्चे हैं और ये सगे नहीं बल्कि ये यीशु के चचाजाद भाई हैं। मुकद्दस यूसुफ भी मुकद्दस मरियम की तरह बिल्कुल कमवारे थे। न सिर्फ ये दोनों कमवारे थे बल्कि उनका बेटा यीशु भी बिल्कुल कमवारा था। इसलिए मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दस मरियम और खुदावंद यीशु मसीह पाक ख़ानदान कहलाते हैं। आएँ हम भी मुकद्दस यूसुफ की ईद पर उनकी बेशुमार खूबियों पर गौर करते हुए खुदावंद से बरक़ात व फ़ज़ाइल हासिल करें। खुदावंद हम सबको कलाम समझने की ताकत और हिम्मत अता फरमाए। आमीन।